جی من شرمند چاروکا یا بری پدا باشد گپتران جاریان تو میں چاگردا کہ ہمیں چکے نادرائیاں نادرائیاں اگر میں بیچارے ہیں گوڑا ما آیا نا بعض دیر اچھے باگندے سرپت میں کہ نادرائی میں جانا ہستا میں چاگردا ہستا جی رشید صاحب مارا کو پجی گئے تو لیاری ایم پی ہیں بعض یک مشہور معروف مردم ہیں پتہ جد و جہد کرنگے پوتی کلچر واسطہ پوتی علاقہ واسطہ پوتی بردوانی بہتری واسطہ السلام علیکم عبدالرشید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے سر میں آپ کو وش نیوز میں ویلکم کرتا ہوں آج کے پروگرام میں، اور لائیو پروگرام چل رہا ہے۔ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے ایم این اے صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ لیاری میں ایک گینگ وار ایک جو عرصے تک رہا، اس کے بعد لوگوں نے سکون کی سانس لیا، تھوڑی سی امن ہو گئی، کافی حد تک امن ہو گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں گلی گلی کوچے کوچہ ہر جگہ پہ ہر علاقے میں منشیات کی بھرمار ہے۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس کی بنیادی سبب کیا ہے اور کیوں اتنے وسیع پیمانے منشیات بک رہی ہے لیاری میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے، اور آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے کہ اس وقت منشیات جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر فروخت ہو رہی ہے، جی اور اس کے نتیجے میں جو ہماری نسل ہے وہ تباہ ہو رہی ہے۔ جی اس کا سبب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ منشیات جو ہے وہ بغیر کسی شیلٹر کے فروخت نہیں ہوتی۔ بالکل اس میں یہ انتظامیہ انوالو ہوتی ہے، تھانے سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ وائٹ کالر ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی روپ میں ہوتے ہیں، کئی سوشل ورکر بن جاتے ہیں، کوئی سیاسی شیلٹر کے اندر آ جاتے ہیں۔ وہ سارے لوگ ہیں جن کا کاروبار ہی منشیات ہے، اور وہ منشیات مختلف دائروں سے لے کر کے آتے ہیں، اور لیاری اس وقت اس کا سب سے بڑا ہب ہے جس کے اندر اس کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجوہات تین ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی جو بڑے پیمانے بے روزگاری اور محرومی موجود ہے، جی اس نے نوجوانوں کو ایک بہت بڑی تعداد میں ان کا اعلی کار بنا دیا ہے، اور وہ فروخت ان کے لیے منشیات کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ خود بھی اس کے عادی بن گئے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حکومتی سطح پر، یعنی لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ رینجرز نہیں ہے لیاری میں، جی پولیس نہیں ہے، سب چیزیں ہونے کے باوجود، پیٹرولنگ ہونے کے باوجود، جگہ جگہ پولیس اور رینجرز کی چوکیاں ہونے کے باوجود، اگر یہ منشیات بڑے پیمانے پر فروخت ہو رہی ہے تو خود ہی اس جرم کی کلی کھل رہی ہے کہ اس کے پیچھے کون سے عناصر ہیں جو انوالو ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ ماضی کے اندر جو گینگ وار رہی، جی وہ گینگ وار کی بیس بھی یہ منشیات فروشی ہی تھی، اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ اگر اس کو بر وقت روکا نہیں گیا تو اس پر مزید مسائل بھی بڑھیں گے، اور خدا نخواستہ دوبارہ اس سے خطرناک دور کے اندر لیاری داخل ہو جائے عبدالرشید گی۔ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے آپ پر یا دوسرے لوگوں پر اعتماد کر کے ووٹ دیا، ان چند بنیاد پر دیا، ایک تو کہ لیاری کی حالت تبدیل ہو جائیں گے، بہتری آ جائے گی، روزگار ہوگا اور تعلیمی ادارے بہتر سے بہتر ہوں گے، اور ایک یہ جو برائیاں ہیں گینگوار جیسا، یا یہ کہ منشیات کی بڑی بھرمار ہے، یہ ختم ہونے کے لیے انہیں آپ پر اعتماد کیا۔ اگر آپ بے بس ہیں، ہمارے دوسرے لوگ بے بس ہیں، تو پھر لوگ کس کے پاس جائیں، کس پاس فریاد کریں؟ دیکھیں، میں بحیثیت ممبر صوبائی اسمبلیز کے اندر، میں نے اسمبلی میں جتنا بزنس کیا، جی سی ایم سے ملاقات کی، ڈی آئی جی کے اوپر ملاقات کر چکا ہوں، ہوم سیکرٹری کے اوپر بات کر چکا ہوں۔ میرا کام ہے نمائندگی کرنا اور عوامی ایشوز کے اوپر بر وقت ان کی ترجمانی کرنا۔ حکومت کا کام ہے اس کا انسداد کے لیے معاملات کرنا۔ بحیثیت ممبر صوبائی اسمبلی، میں نے سندھ اسمبلی کے اندر ایک ریزولوشن اس کے اوپر پوری پاس کروائی ہے، ٹھیک اس کے بعد ایک ٹاسک فورس بنا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ حکومت اس سارے معاملے کے اندر سنجیدہ نہیں ہے، اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس مسئلے کے اوپر سنجیدگی اختیار نہیں کی تو میں پبلک کو اپنے ساتھ نکالوں گا، اور اس کے بعد پھر جو معاملات ہوں گے اس کو دیکھا بالکل جائے رشید گا۔ صاحب، یہ بات ہے۔ دیکھیں، میں ابھی یہی توقع رکھتا ہوں کہ عام لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں، ہم نے بہت بڑا پروجیکٹ کیا لیاری میں منشیات کے حوالے سے، ان کی معلومات حاصل کیے،
موسٹلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی سرپرستی کرے ہم سب کے سب نکل سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے آنے والی نسل تباہ ہو رہی ہے، ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں۔ اب آپ یہاں تک پہنچے کہ عورتیں بھی ان چیز کو انوالو ہو گئے، وہ بھی نشہ کرنے شروع ہو گئے۔ اگر ہم نے اسی طرح نہیں روکا، اگر آج چند گھر سے متاثر ہیں تو پورا علاقہ متاثر ہوگا، اس وقت شاید ممکن نہیں ہوگا ان کو سنبھالنا، ان کو سدباب بننا۔ لوگ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، اگر آپ لوگ نکلیں میں تو سمجھتا ہوں پوری عوام آپ کے ساتھ ہے۔ جی بالکل، میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس کے اوپر مستقل ورکنگ کر رہا ہوں۔ آج اگر اس کے اوپر ڈیبیٹ موجود ہے جگہ جگہ، تو اس کے محرک ہم نمائندوں کی بہرحال آپ کہہ لیں گے جی یہ سوچ ہے کہ جس کی بنیاد پر آج یہ چیز ڈیبیٹ پہ بھی موجود ہے، اور ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ اگر انتظامیہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو پھر پبلک اس کو کنٹرول کرے گی، اور ہم اس کو انشاءاللہ لیڈ کریں گے۔ عبدالرشید صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ وش نیوز کے ساتھ رہیں گے اسی طرح، اور اپنے خیالات کو بتائیں گے تاکہ لوگ یہ چیزوں کو مطمئن ہو جائیں کہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ وجہ ظاہر ہے کہ میں دو نمائندہ کہ لیاری تو کا بوٹ زورتات کا یا کہ وجہ شکور شاہ صاحب ہیں یا کہ وجہ عبدالرشید صاحب ہیں، یہ دوئے مرد ہمیں گپ کریں گا کہ ماں مسلسل فورمن طرح اسمبلی تو کا یا قومی اسمبلی بھی یا صوبہ اسمبلی وہ گپا رسے گئے شما اچھی گوشے یہ بے بس ہاں یا واقعی شنی گپا کس نگری سر اگر گپے اور بکنے تو میں دوئن اسپیچ اشکینا بھی اور دوئن جذباتی بھی اتگاں بھی بعض سک اسلام آباد بھی اور کراچی اتر خبر ہے کہ میں ٹھیک رشید صاحب ہے تو بعض زیادہ جذباتی رشید صاحب لاسٹ جو میں ایک آپ نے چاہتا ہوں ایک اسپیچ بڑا بہترین طریقہ اور بعض تہذیب اور تمیز طریقے جو بعض وش گپ کو اور شکور شاہ صاحبہ بھی بعض بہترین گپ کو، لیکن ابر یہ کہتے کہ یہی تو بچہ پہلے ایک طرح مثلا لوجیکل گپے کو شاہ لوجیکل گپ اسی کہ ادا جو ہستے حکومت ہستے پیپلز پارٹی ہے تو ذریعے سر جانے شنی راج ادا صحیح کٹے تک ظاہر سے بتا وفاق عمران خان ہے کہ انی میں بدبختی ہمیشہ لیاری والا ہے یہ چکرہ یہ جو میں چکرہ اگر بدبختی میں ایسے کہ میں کرا جو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اور دوئنا نے اتفاقاً حکومت نیس تھے صحیح اشنی ایک طرح تا بعض چیز نیا نا تائی گوڑا گپے مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی جان بوجھ کر کارا کرے بالکل آؤ جیسی پیپلز پارٹی بعض چیزیں من وہ حیران تو وتی سیاست واسطے قومی برباد کرے بالکل اور صحیح سر یہ جو بعض چکرہ جو اشنا نہیں اشنا جو نا بعض چکرہ اشنا باقاعدہ ڈی موٹیویٹ کرنا بھی جیسا انی ایک شر لے بے یک بن گئی بتا ہوتی میں تو ادارہ بقول تئی اور بقول منی کے برباد ہاں ادارہ تو کا جنید اکرم صاحب جو بات شہری ویلو کرے ایک ٹیکنیکل لے بھی بنے گا تو مطلب 2021 پورا کراچی ہے تو کا یک کے اور دومی لیاری بنے گا بتا لیکن ایش نے احتجاج کو کہ این جی او سے لے سر بالکل شبہ چونکہ کار کرنے گئے ماشاءاللہ بعض جوانی انداز ہے یک پیکیج شبہ جوڑ کتا لیاری تو کا منشیات خلاف لوٹی لنک کا بیچارے پیکیجا کلے چاروں کا وجہ آرس آسکری صاحب ہے وتی وسوا کا جہد کرنے گئے کہ منشیات خلاف گپ بکا ماہدہ چارے کے وجہ لیاری تو کا 6 بڑے پیکیج جوڑ کتا تا مردمان چپے میں گپ کرنے گئے۔ ہم لوگوں سے بھی کامنٹس لیں گے اور بھی آپ کو بہت سارے اسکولز اور کالج اور لیاری کے پارکس دکھائیں گے۔ سے بھی کمنٹس لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ اللہ سر کیا مطلب آپ جب اسی طرح بیٹھتے رہو گے یا کچھ ایکشن بھی لینے کا سوچا ہے کچھ بات بھی کرنا ہے؟ سر اس کے حوالے سے ہم لوگ نے بہت سے آواز اٹھائے ہیں لیکن یہاں کے قانون والے ہیں نا قانون دان یہ سب ملے ہوئے ہیں انہی کے مال ہیں اور باہر کے لوگ آتا نہیں ہے، یہ پولیس والے کلاکوڑ تانا چانکی واڑا تانا یہ انہی کے سرپرستی سے یہ جو ہے نا یہاں پر منشیات بک رہا ہے، ہمارے نوجوان تباہ ہو رہے ہیں، ہم لوگ کے بچے ہیں سر، ہم لوگ کے بچے برباد ہو رہے تباہ ہو رہے، لہٰذا جو ہے نا میں اعلیٰ اقراموں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں یہاں کے احمد کھائیں سب مرے ہوئے ہیں سب ملوث ہیں، یہاں پر کوئی جو ہے نا لیاری کے حوالے سے کوئی بات چیت کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیاری کے نسل جو ہے نا ایسی برباد ہوئے، لیاری کے بچے کو تعلیم نہیں دے ہوئے، لیاری کے بچے بگڑے ہوئے، لیاری کے جوانے جو ہے نا منشیات میں غرق ہو رہے، ہر علاقے میں یہی پریشانی ہے، جہاں بھی جاؤ یہ منشیات، جدھر بھی جاؤ منشیات، ان کے سرپرستی کون ہے؟ ان کے سرپرستی یہ قانون ہے، قانون جو قانون پیش کرنے والے ہیں، یہاں پر خود آتے ہیں شراب پیتے ہیں،
पुलिस वाले यहाँ पर आए, कल शराब पिए, स्पेशल वाले उन्होंने भाई देख ले, पुलिस वाले खुद आके यहाँ शराब पीते हैं, यहाँ पे शराब पीते हैं। भाई आईजी, डीआईजी और एसएसपी जो साउथ है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये सुन ले आप आवाम की बात कि आईजी और जो है ना ये आईजी और डीआईजी सुन ले स्पेशली कि यहाँ पे पुलिस वाले खुद आके शराब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? सर क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो आज का जो प्रोग्राम नहीं है सही है, ये पहले भी मीडिया वाले आए थे, सर्वे करके चले गए, इंटरव्यू भी आवाम से ले लिए हैं, सही है भाई। इसके ऊपर बिल्कुल फॉर एक्शन लेना चाहिए। यकीन कर रहे हैं आप, मंशियात इतने हार्म हो गए, पूछो मत। ये लगे चॉकलेट है। मैं आपको दिखाऊं, आप बोलोगे भी नहीं ये मंशियात पीने वाले। हमारे एमएनए साहब, एनपीए साहब, इनको तो मालूम होना चाहिए, इनको तो पता है भाई ये किन की सरबराही में हो रहा है। हमारे जो शकूर शाद है, सही है, जो सिलेक्टेड ये जो एमएनए बना है, इनको तो एक्शन उठाना चाहिए भाई इस मुतल्लिक के लिए। भाई इनको बोलो, ये आपके सामने बेजंडो चौक है भाई, हमारे जो नस्ल कुशी हो रहे हैं यहाँ पर, नस्ल कुशी। कल हमारे बच्चे भी आके यहाँ पर। आप जरा ग्राउंड देख लें। ये छोटे छोटे बच्चे हैं यार, इनको दिखाओ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखो, ये इनके साथ अब खुदा ना खास्ता कल इनको लग जाएंगे। सर नशाई को कब भगाओगे आप लोग? यहाँ पे जो नशाई आते ग्राउंड के अंदर भगा दिया, हम लोग भगा रहे हैं। अभी अंदर पी रहे थे, आप कह रहे भगा दिया? भगाते हैं लड़के लोग। ये भाई आपको कल से क्या करना है? भगाना है? भगाने हम लोग का काम है, उस लोगों को। हाँ, आपका क्या मैसेज भगा रहे हैं हम लोग। ये देख ले भाई, बुजुर्ग हमारे कह रहे हम उनको भगाएंगे। कोई और लड़ाई हो गया कल। अच्छा, किससे लड़ाई हुई है? एरगुनी से लड़ाई हुआ, एरगुनी को भगाया, कल मारा है उन्हीं लड़कों से। तो क्या पुलिस रेंजेस क्या कर रही है? पुलिस तो अंदर नहीं आता है, पुलिस अंदर नहीं आती है और रेंजेस वगैरह भी नहीं आती है? बाहर आते हैं, घूम के चला जाते हैं। अच्छा, और गली वगैरह में खुल के बिक रहा है तो ना। ये देख ले भाई, ये लियारी को जी शर्मंदी चारोकांत गप हमसे के माँ गिंदगाएँ के लियारी तो का मैं वरना बेतवज्जा हंत अगर आइए के तवज्जो हंसते आप पेगरे करेंगे, कुकर सलवात करेंगे, आप गोशकें कि वजह ये तारीख़ी जगह ये बलाएँ अमा मर्तबानी नाम अंत के आए इस तरह एयर कनेक्ट तक कौन जो बड़े भले पता भी होता कि मंशियात भागे ब्रेक ही करे मेरे पता का पतरा गेशा दिमाग आ रहे